تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 59 سے 63، 5 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 59 سورہ مائدہ۔ Say, O people of the scripture, do you criticize us for no other reason than that we believe in Allah? کہو ان سے، ان اہل کتاب سے اللہ کہتا ہے کہو ان سے کہ او اہل کتاب، کیا تم ہمیں بھلا برا جو بول رہے ہو تو اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں؟ کیا اس لیے؟ And in what has been sent down to us, and in that which has been sent down before us, and that most of you are rebellious. اور یہ کہ جو ہم پر اتارا گیا ہے قرآن، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے جو اتارا گیا تھا، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی تھی ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم سے پہلے جو بھی اتاری گئی۔ اور تم تو یعنی کہ مطلب بہت ہی فاسق لوگ ہو، یعنی کہ فاسق یعنی کہ سرکش لوگ۔ آیت نمبر 60۔ سے کہو shall I inform you of something worse than that؟ ان سے ذرا کہو، یہ سب اللہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے ان سے کہو، تو یعنی کہ وہ جو ایک ایک بات کہنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ مطلب اللہ کی وہ بات ہے جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ کہو ان سے کہ shall I inform you of something worse than that؟ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے، یعنی کہ ورس یعنی کون سی چیز ہے؟ ریگارڈنگ دا ریکمپنس فرام اللہ، یعنی کہ اللہ سے جو بدل ملے گا، یعنی کہ جو بدلہ، تو اس بدلے کے تعلق سے میں تمہیں بتاؤں کہ بدترین چیز کیا ہے؟ Those who incurred the curse of Allah and His wrath، تو جن لوگوں نے اپنے اوپر اللہ کی لعنت لائے اپنے اوپر، اور اللہ کا غضب اور غصہ اپنے اوپر انہوں نے لائے ہیں، and those of whom he transformed into monkeys and swine، اور وہ لوگ جن کو کہ اللہ نے بنا دیا ان کو بندر اور خنزیر پگ، and those who worship طاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بندگی چھوڑ کر طاغوت کی بندگی کی۔ طاغوت جو کہ اس کے اندر سب جو بھی دوسری سب چیزیں جو بھی دنیا کی پتہ نہیں کیا کیا بت لکڑے اور جو بھی چیز کی بھی تم بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہی طاغوت ہے۔ اور وہ شیطان شیاطین جن وہ بھی ہیں۔ سچ آر ورس ان رینک، اور ایسے لوگ جو ہیں بدترین ہیں، ان کا جو رینک ہے، ان کا جو یعنی کہ ان کا جو درجہ ہے وہ بدترین ہے۔ اینڈ فار مور ایسٹرے فرام دا اسٹریٹ پاتھ، اور وہ سیدھے راستے سے بہت دور کا بھٹکنا جو ہوتا ہے نا، وہ بھٹک گئے ہیں وہ۔ اب ہے آیت نمبر 61۔ When they come to you, they say, we believe۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ بات کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، but in fact they enter with disbelief and they go out with the same۔ تو جب یہ داخل ہوتے ہیں آپ کے پاس تو یہ تو کفر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اور جب یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں نکل جاتے ہیں تب بھی کفر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں وہ، یعنی اس میں منافق لوگ بھی آ گئے۔ اینڈ اللہ نوز آل دیٹ دے ور ہائڈنگ، اور اللہ وہ سب کچھ اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ بھی وہ چھپا رہے تھے۔ آیت نمبر 62۔ And you see many of them hurrying for sin and transgression and eating illegal things۔ اور تم دیکھتے ہو کہ یہ کس طرح سے بھاگ دوڑ مچا رہے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، بڑی جلدی مچا رہے ہوتے ہیں اور ریسنگ کر رہے ہوتے ہیں گناہ کے کاموں میں، اور اللہ کی نافرمانیوں کے جو کام ہے، جو کہ اللہ کی جو بھی احکامات ہے اس کو توڑنا، اللہ نے جو قانون بنایا اس کو توڑنا، یہ سب توڑنے کے کاموں کے اندر وہ کتنی بھاگ دوڑ مچا رہے ہیں۔
اور پھر کھاتے ہیں وہ حرام کا مال جو کہ ان کے لیے وہ حرام ہے. Evil indeed is that which they have been doing. اللہ کہتا ہے کہ کتنا برا ہے وہ، یعنی کتنا ایول ہے، کتنا برا ہے وہ، یقیناً جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں. آیت نمبر 63. Why do not the Rabbaniyun and the Ahbar forbid them from uttering sinful words and from eating illegal things? کیوں نہیں ان کے ریبائز اور ان کے احبار یعنی ان کے اسکالرز علماء ان کو منع نہیں کرتے، روکتے نہیں ہیں کہ یہ منہ سے جو غلط الفاظ نکالتے ہیں گناہ کے اور یہ جو کھاتے ہیں حرام چیز. Evil indeed is that which they have been performing. اور یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب کا سب ایول ہے، بہت ہی برا، شیطانی. The people of the book are enraged at the believers because of their faith in Allah. اہل کتاب کے لوگ جو ہے ان کو بہت ہی غصہ آ رہا ہے کہ مومن لوگوں کے اوپر، کیونکہ ان کا ایمان اللہ پہ ہے. اللہ says, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ, say O people of the scripture, say یعنی کہ مطلب say الگ ہے کہ مطلب اور پھر کہا جاتا O people of the scripture, کہو یعنی کہ اے اہل کتاب. اللہ commands, اللہ حکم کر رہا ہے say O محمد صلی اللہ علیہ وسلم to those who mock and jest about your religion from among the people of the scriptures. اہل کتاب میں سے جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھلی اڑا رہے ہیں، تو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ یہ حکم کر رہا ہے. هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل. Do you criticize us for no other reason than that we believe in Allah and in what has been sent down to us and in that which has been sent down before us? تم ہمارے اس لیے ہم کو بھلا برا کہہ رہے ہو کہ اس کی کوئی وجوہات نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، اور اس وجہ سے تم ہماری اتنی برائیاں کر رہے ہو. اور وہ جو ہم پر اتارا گیا ہے قرآن، ہم اس پر بھی ایمان لائے، لیکن اس سے پہلے جو کچھ بھی اتارا گیا تھا ہم اس پر بھی ایمان لائے. Do you have any criticism or cause of blame for us? کیا تمہارے پاس ہمارے لیے برائیاں اور الزامات ہیں کیا، تہمتیں other than this کہ اس چیز کے علاوہ؟ This by no means is cause of blame or criticism. یہی ہے کہ تم یہی چیز ہے جو ہمارے لیے جو وجوہات بنی ہیں الزامات کے لیے بھی اور تہمت اور برائیاں کرنے کے لیے بھی. اللہ said in other آیات، اللہ نے پھر ایک اور جگہ ایک آیت میں کہا، آیت نمبر 85 سورہ بروج آیت نمبر 8، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. And they had no fault except that they believed in Allah, the Almighty, worthy of all praise. اور ان کا کوئی گناہ غلطی تھی ہی نہیں کہ سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، اس اللہ پر جو بہت ہی زبردست ہے اور اسی کی تمام تعریف ہے. پھر نیکسٹ اللہ نے سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 74 اس میں اللہ نے کہا، وَمَا نَقَمُوا إِلَىٰ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. And they could not find any cause to do so except that Allah and His Messenger had enriched them of His bounty. اور وہ کوئی اور وجہ ان کو مل نہیں سکی سوائے اس کے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے مالا مال کر دیا ہے.
ان این اگریڈ یعنی اپنے فضل سے مالا مال کر دیا ہے کہ سوچو کہ اللہ کی باؤنٹیز ان کے اوپر اتنی ہوئی ہے. تو اب یعنی کہ جو اللہ کے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وہ جو مطلب دیوانے ہیں یا محبت کرتے ہیں یا اللہ کی اوپر بلیف کرتے ہیں، اور تو وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ ان سے مطلب ان سے وہ غصے میں ہیں اور ان کو بھلا برا بول رہے ہیں. ان این اگریڈ اپون حدیث، ایک حدیث دا پروفٹ سیڈ صلی اللہ علیہ وسلم ما ينقم ابن جمیل الا ان کان فقیرا فاغناہ اللہ. What caused ابن جمیل to ینقم؟ ینقم کا مطلب ہے ریفیوز ٹو گیو زکاة. تو ابن جمیل کو کس چیز نے روکا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے؟ although he was poor، جبکہ وہ تو فقیر تھے. and اللہ made him rich، اللہ نے ان کو دولت مند کر دیا، غنی کر دیا. اللہ اسٹیٹمنٹ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ and that most of you are rebellious، اور تمہارے میں اکثریت جو ہے وہ فاسق لوگوں کی ہے، سرکش. is connected to ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل. تو یہ جو بات ہے یہ کنیکٹ ہو رہی ہے that we believe in Allah and in that which has been sent down to us and in that which has been sent down before us. کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ کہ جو ہم پر اتارا گیا ہے قرآن ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہم سے پہلے جو اتارا گیا تھا ہم نے اس پر بھی ایمان رکھا ہے. Therefore the meaning of this part of the ayah is، تو اس آیت کا جو حصہ ہے اس کا مطلب یہ ہے we also believe that most of you are rebellious and deviated from the straight path. اور ہم اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ تمہاری اکثریت جو ہے most of you یعنی تمہاری میجورٹی جو ہے وہ فاسق ہے، سرکش ہے اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ. The people of the scripture deserve the worst torment on the day of resurrection. اہل کتاب کے جو لوگ ہیں ان کو بدترین سزا اور عذاب کے مطلب مستحق ہے وہ لوگ قیامت کے دن، یوم حشر. اللہ said next قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالشَّرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ. Say، کہو ان سے shall I inform you of something worse than that؟ کیا میں تمہیں بدترین اس سے بھی بدتر چیز کے بارے میں خبر دوں؟ regarding the recompense from Allah، یعنی اللہ کے پاس سے جو بدلہ ملنے والا ہے اس کے تعلق سے. the ayah commands the prophet to say، اس آیت کے اندر اللہ نے حکم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہو یہ shall I inform you about a worse people with Allah on the day of resurrection than what you think of us؟ تم ہمارے بارے میں جو سوچتے ہو تو قیامت کے دن کیا میں تمہیں خبر دوں جو بدترین لوگ ہوں گے اللہ کے مطلب اللہ کے سامنے اس وقت جو بھی بدترین لوگ ہوں گے جو تم ہمارے بارے میں سوچ رہے ہو کہ تم ہمارے بارے میں سوچ رہے ہو، لیکن کیا ہم تمہیں بتائیں کہ وہ بدترین لوگ کون ہوں گے؟ دے آر یو ود دیز کیریکٹرسٹکس، وہ تم لوگ ہو اور تمہارے اندر ہے یہ تمام چیزیں. ملعنہ اللہ دوز ہو انکرڈ دا کرس آف اللہ، جنہوں نے اپنے اوپر اللہ کی لعنت کو لائے ہیں بلائے ہیں. were expelled from his mercy، اللہ کی رحمت سے ان کو نکال دیا گیا باہر. اب جس پہ اللہ کا رحم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ رحم کی ضرورت تو ہر پل ہے. وَغَضِبَ عَلَيْهِ and who incurred his wrath، اور کون ہے جو اس کا غضب اپنے اوپر لائے. and anger، غصہ، غضب. after which he will never be pleased with them، اس کے بعد اللہ ان سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا.
وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ, those of whom he transformed into monkeys and swine. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے تبدیل کر دیا بندروں میں اور پگ بنا دیا. As we mentioned in Surah Al-Baqarah and as we will mention in Surah Al-A'raf, جیسے کہ سورہ بقرہ میں اس کو بیان کیا گیا اور اب سورہ Al-A'raf جو ہے 7 نمبر کی سورہ، اس میں بھی یہ ذکر آئے گا. Sufyan al-Thawri narrated that Ibn Mas'ud radiyallahu anhu said, Allah's messenger was asked if the current monkeys and swine were those whom Allah transformed. تو جب اللہ کے رسول سے یہ پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یہ جو ابھی کے دور میں جو بندر ہیں اور جو بھی پگ ہیں، کیا یہ وہی ہیں جن کو اللہ نے تبدیل کر دیا تھا بنی اسرائیل کی قوم میں سے؟ He said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لم یہلک قوما او لم یمسخ قوما فیجعل لهم نسلا ولا عاقبا وان القردة والخنازیر كانت قبل ذلك. Allah never destroyed a people by transforming them and making offspring or descendants from them. اللہ کبھی بھی کسی بھی لوگ کو ہلاک ایسے نہیں کرتا کہ ان کو تبدیل کر دے اور ان کے پھر اولادیں یا ان کے جو بھی نسل جو چلی آ رہی ہے وہ سب وہی بنے. ایسا کبھی نہیں کرے گا اللہ. Monkeys and swine existed before that. یہ جو بھی یہ چیز مطلب اللہ نے جن کو جو سمندر کے پاس جو قوم بسی ہوئی تھی، جو ایک ٹرائب، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ان میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑا تھا، کہ سبات کا جو قانون ہے کہ بھئی سیٹرڈے کے دن تم کو کوئی کام نہیں کرنا ہے، بہت سختی تھی ان میں جوز میں کہ یہ کام تم کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ سبات جو ہے اس کو تم کو بہت زیادہ آبزرو کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ ایک دن پہلے سے رات سے شروع ہو جاتا ہے وہ. تو جیسے ہم لوگوں کے لیے جمعہ ایسا ہے کہ ہم نے جمعہ کی نماز ادا کی، اس سے پہلے جو بھی عبادات کیے، سورہ کہف پڑھے، اس کے بعد نماز کے بعد تم جو شاپنگ کرنا ہے کرو، گھومو پھرو، انجوائے کرو، جو کرنا ہے کرو، یا تم خود کاروبار کرو اپنا. لیکن ان کے لیے بہت سختی تھی. تو جن لوگوں نے اس قانون کو توڑا تھا ان لوگوں کو اللہ نے بندر اور پگ بنا دیا تھا، لیکن خنزیر. اور جو لوگوں نے مطلب ان کو روکا نہیں تھا تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، لیکن جنہوں نے ان کو روکا تھا اور خود بھی رکے تھے صرف وہی تھے جن کو معاف کر دیا گیا. تو وہ جن کو منکی اور سوائن بنایا گیا تھا اس وقت، تو وہ لوگ 3 دن ہی زندہ رہے تھے، اس کے بعد وہ لوگ مر گئے. لیکن ان کی اولادیں اور وہ سب کو اللہ پاک کیوں کرے گا؟ دس واز آلسو ریکارڈیڈ بائی مسلم. اور اس کے لیے کہا بھی گیا کہ بھئی ان کے یہ چیز بنانے سے بھی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ تو جیسے بندر اور سوائن جو ہے یعنی کہ مطلب خنزیر، یہ تو پہلے بھی ایگزسٹ کرتے تھے نا، دنیا میں تھے نا، نہیں تھے ایسا تھوڑی ہے. دس واز آلسو ریکارڈیڈ بائی مسلم، اور یہ مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم. اللہ سیڈ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ those who worship طاغوت، اور عبادت کرتے ہیں طاغوت کی، and serve them becoming their servants، اور ان کی خدمات میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور ان کو مطلب ان کے خادم بن جاتے ہیں، خدام. The meaning of this ayah is، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ you, O people of the scriptures, who mock our religion which consists of Allah's tawheed، یعنی اے یہ تم لوگ، تم او اہل کتاب، تم ہو جو ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہو جس میں کہ اللہ کی توحید ہے، ایک اللہ کی بندگی، and singling him out in worship without others، یعنی دوسروں کے ساتھ ہم نہیں، اللہ کو اکیلا ہم بندگی کرتے ہیں. How can you mock us؟ ہماری تم مذاق کیسے اڑا سکتے ہو؟ while these are your characteristics، اور تمہاری یہ تمام یہ سب جو چیزیں جو تمہاری حرکتیں جو ہے یہ سب تمہاری ہے جو تم کر رہے ہو.
This is why Allah said, اسی لیے اللہ نے کہا اولئک شر مکانا, such are worse in rank. ایسے لوگ جو ہے درجے کے حساب سے بہت بدترین لوگ ہیں. Then what you, O people of the scriptures, think of us Muslim? تو تم لوگ, او اہل کتاب کے لوگ, تم کیا سوچتے ہو ہم مسلمانوں کے بارے میں؟ وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, and far more astray from the straight path. اور تم ہو کتنے گمراہ, بھٹکے ہوئے لوگ سیدھے راستے سے. More in the ayah does not mean that the other party is less astray. یعنی یہاں پر اگر کہا گیا کہ تم بہت بھٹکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ کوئی کم بھٹکی ہوئی ہے. But it means that the people of the scriptures are far astray. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اہل کتاب میں سے ہے وہ بھٹکے ہوئے ہیں بہت. In another ayah Allah said, اور ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے کہا, آیت سورہ نمبر 25, سورہ الفرقان, اس کی آیت نمبر 24 ہے. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. The dwellers of paradise will on that day have the best abode and have the fairest of places for repose. Allahumma rabbana jalna minhum amin. The dwellers of paradise, یعنی کہ جنت کے اصحاب, جنت کے رہواسی, اس دن ان کا سب سے بہترین, سب سے عمدہ ان کا ٹھکانہ ہوگا, اور ان کے لیے جو بہترین جگہ ہوگی کہ جہاں وہ بہت آرام کریں. The hypocrites pretend to be believers but hide their kufr. منافق لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں, دکھاوا کرتے ہیں کہ وہ مومن ہے, اور اپنے کفر کو چھپاتے ہیں. لیکن کیا اللہ سے چھپا ہوا ہے؟ اللہ said, وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ. When they come to you, they say we believe. جب یہ آتے ہیں آپ کے پاس کہتے ہیں ہم ایمان لائے, but in fact they enter with an intention of disbelief and they go out with the same. تو یہ جب آپ داخل ہوتے ہیں آپ کے پاس کفر کے ساتھ, باہر نکلتے ہیں تب بھی کفر کے ساتھ. This is the description of the hypocrites. یہ منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. For they pretend to be believers while their hearts hide kufr. وہ دکھاوا کرتے ہیں مومن کا لیکن ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا ہے. So Allah said, وَقَدْ دَخَلُوا, but in fact they enter. تو جب یہ داخل ہوتے ہیں on you, O محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں بالکفر, with disbelief, کفر کے ساتھ, in their hearts, ان کے دلوں کے اندر کفر بھرا ہوا ہے, and they depart with کفر, اور وہ جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو بھی کفر کے ساتھ. And this is why they do not benefit from the knowledge they hear from you. اور یہی وجہ ہے کہ آپ سے اتنا علم جاننے اور سننے کے باوجود ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. وہی چیز ہوتی ہے قرآن کے ساتھ بھی, کہ قرآن جب آج بھی کوئی بھی لوگ جب سنیں گے اس کو اور ان کے دلوں کے اندر کہیں بھی منافقت ہوگی تو وہ علم ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. Nor does the advice and reminder move them. نہ تو ان کو کوئی نصیحت ان کو ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی یاد دہانی, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا hypocrites کو. So وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ, and they go out with the same, meaning they alone. یعنی جب وہ آتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو وہ جاتے بھی ہے تو کفر کے ہی ساتھ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ, and Allah knows all that they were hiding. اور اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ کیا چھپا رہے تھے. اللہ knows their secrets, اللہ ان کے راز کو جانتا ہے. And what their hearts conceal, وہ دلوں میں کیا چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. Even if they pretend otherwise with his creatures, چاہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ کتنا ہی شوبازی کریں, کتنا ہی دکھاوا کریں کہ وہ بہت بلیور ہے, thus pretending to be what they are not. وہ لوگ جو نہیں ہے وہ دکھاوا کر رہے ہیں, کیونکہ دکھاوا تبھی تو ان کو ہی تو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے نا. جن جو نہیں ہے وہ تو اور دکھاوا کریں گے نا کہ ہم ہیں, اور جو ہے اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. اللہ who has perfect knowledge of the seen and unseen, وہ اللہ جو مطلب عالم الغیب ہے وہ, اور وہ چھپے اور کھلے دونوں کا جاننے والا ہے.
has more knowledge about the hypocrites than any of his creatures do, and he will recompense them accordingly. اللہ کو زیادہ علم ہے منافقوں کا، اللہ کو یعنی جو اللہ کے بندے ہیں مخلوق ہے ان سے زیادہ اللہ کو علم ہے ان منافقوں کے بارے میں، اور وہ ان کو بدلہ دے گا اس کے مطابق. اللہ اسٹیٹمنٹ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ and you see many of the Jews یعنی کہ آپ دیکھتے ان کو یعنی کہ یہودیوں کو hurrying for sin and transgression and eating illegal things کہ وہ دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں گناہ کے کاموں کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے جو بھی قاعدے قانون ہیں سب کو توڑنے کے لیے، اور کھاتے ہیں حرام. they hurry to devour prohibited and illegal things اور وہ بہت جلدی مچاتے ہیں اس بات میں کہ جلد سے جلد ڈیواور کا مطلب ہے ہڑپ کرنا، وہ چیز جو کہ ان کو منع کی گئی ہے اور وہ جو ان کے لیے حرام ہے اس کو جلدی سے ہڑپنا چاہتے ہیں. all the while transgressing against people اور لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. unjustly consuming their property through bribes and riba اور کھا جاتے ہیں لوگوں کی پراپرٹی، لوگوں کا مال، اور وہ بھی یا تو رشوت کے ذریعے سے کھاتے ہیں یا پھر مطلب جو ربا ہے یعنی کہ سود کے ذریعے سے کھاتے ہیں. کیونکہ اگر تم کو کوئی کام بھی کرانا ہے، اگر سمجھو کہ جیسے کورٹ کے اندر تم کو اپنے فیور میں کرانا تو تم برائب کرو گے، تو اب تم نے برائب کر کے بھی ایک مطلب کھایا نا، یعنی کہ وہی ہے جو غلط حرام مال کھانا. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Evil indeed is that which they have been doing. اللہ کہتا ہے بہت ہی بدترین ہے وہ جو لوگ کر رہے ہیں. Indeed horrible is that which they used to do and the transgression that they committed. بہت ہی horrible بھیانک ہے انہوں نے جو کیا، اور وہ جو بھی عدوان یعنی کہ اللہ کے قاعدے قانون اور شریعت اور سب کو توڑنے کا کام جو کیا انہوں نے، جو بھی انہوں نے کیا. criticizing rabbis and learned religious men for giving up and forbidding evil. اللہ یہاں پر ان کے جو بھی راہب ہیں رہبائز اور ان کے جو بھی علماء ہیں ان سب کو یہاں پر ان کی برائی ہو رہی ہے کہ یہ ان لوگوں کو مطلب روکتے نہیں ہیں ایول سے، برائی سے. اللہ said لولا ينهاهم هم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم واکلهم السحت. Why do not the Rabbaniyun and the Ahbar forbid them from uttering sinful words and from eating illegal things? کیوں نہیں ان کے ربانیون اور ان کے احبار، ان کے راہبs اور ان کے رہبائز اور ان کے علماء ان کو روکتے کیوں نہیں ہیں کہ جو یہ مطلب برے الفاظ جو کہتے ہیں، گناہ کی بات کہتے ہیں، اور پھر یہ کھاتے ہیں وہ چیز، وہ مال جو کہ ان کے لیے حرام ہے، اللیگل ہے. Meaning why don't the Rabbaniyun and the Ahbar forbid them from this evil? کیوں نہیں روکتے ان کے ربانیون اور احبار اس ایول، اس برائی سے؟ The Rabbaniyun are the scholars who are in position of authority. ربانیون جو ہے وہ ان کے اسکالرز ہیں اور ان کے پاس ان کی وہ جو پوزیشن ہے وہ ایک ان کے پاس وہ اتھارٹی ہے. while the احبار are the regular scholars اور احبار جو ہے وہ عام علماء ہے. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Evil indeed is that which they have been performing. بہت ہی برا ہے جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں. علی بن ابی طلحہ reported from ابن عباس رضی اللہ عنہما referring to the ربانیون کہ ربانیون کے بارے میں because they abandoned forbidding evil کہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ ان لوگوں کو روکے برائی سے. ابن جری recorded that ابن عباس رضی اللہ عنہما said that there is no ayah in the Quran that has more severe admonition than this ayah. کہ ابن عباس جو ہے ان کا کہنا ہے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت جس کے اندر اتنی شدید یعنی کہ مطلب جو بات بولی گئی ہے ان لوگوں کو نصیحت کے طور پہ، وہ اور کسی آیت میں نہیں ہے. Why
Do not the Rabbaniyun and the Ahbar forbid them from uttering sinful words and from eating illegal things? Evil indeed is that which they have been performing. کیوں نہیں یہ ربانیون اور احبار روکتے ان کو یہ غلط اور بری باتیں، گناہ کی باتیں کرنے سے اور حرام مال کھانے سے؟ بہت ہی برا ہے وہ جو یہ کر رہے ہیں۔ ابن ابی حاتم recorded that Yahya bin Ya'mar said, Ali bin Abi Talib رضی اللہ عنہ once gave a speech. حضرت علی نے ایک مرتبہ ایک خطبہ، ایک اسپیچ دیا which he started by praising Allah and thanking him. جو انہوں نے شروع کیا اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اور اللہ کا شکر کرتے ہوئے. He then said, پھر انہوں نے فرمایا, O people, اے لوگوں, those who were before you were destroyed because they committed sins. جو بھی تم سے پہلے لوگ تھے ان کو برباد کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے جو گناہ کیے تھے. And the Rabbaniyun and Ahbar did not forbid them from evil. اور ان کے جو بھی ربانیز تھے اور جو ان کے احبار تھے انہوں نے ان کو روکا نہیں اس برائی سے. When they persisted in sin, تو جب وہ گناہوں کے اندر ڈوبتے چلے گئے یا کرتے چلے گئے, they were overcome by punishment. تو اب ان کے اوپر وہ عذاب آیا. Therefore enjoin righteousness and forbid evil before what they suffered also strikes you. کہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ اسی لیے امر بالمعروف کرو, enjoin righteousness, یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم کرو, اور forbid evil, اور برائی سے روکو, اس سے پہلے کہ وہی تم کو بھی بھگتنا پڑے جو ان کے اوپر جو بھی عذاب آیا ویسا تمہیں بھی نہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. Know that enjoining righteousness and forbidding evil does not reduce the provision or shorten the term of life. اور یہ جان لو کہ تم جب نیکی کا حکم کرو گے اور جب تم برائی سے روکو گے تو اس سے کوئی تمہاری روزی کے اندر کوئی کمی نہیں ہو جائے گی, کہ برکت نہیں اٹھ جائے گی, اور نہ ہی تمہاری زندگی کا جو لائف سپین جو تمہارا ہے وہ ٹرم کوئی شارٹ نہیں ہو جائے گا, تمہاری عمریں کم نہیں ہو جائے گی. یہ حضرت علی نے یہ اسپیچ دیے تھے. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ جریر said that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من قوم یکون بین اظہرہم من یعمل بالمعاصی ہم اعز منہ وامنعوا ولم یغیروا الا اصابہم اللہ منہ بعذاب. There is no people among whom there are those who commit sins. یعنی لوگوں میں کوئی بھی ایسے نہیں ہے کہ جب ان میں سے کوئی لوگ گناہ کرے, while the rest are more powerful and mightier than the sinners, تو جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان سے دوسرے لوگ جو ہے وہ زیادہ ان کی طاقت بھی ہے اور ان کی قوت بھی ہے اور ان کا پاور بھی ہے, ان گنہگاروں سے زیادہ ان کے پاس پاور ہے. yet they do not stop them, اس کے باوجود بھی وہ ان کو روکتے نہیں. but Allah will send a punishment upon them, تو جو ایسا کام کرے گا تو اللہ اس کے اوپر عذاب بھیجے گا ہی بھیجے گا, کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ضروری ہے. احمد واز alone with this wording رحمہ اللہ. احمد بن حنبل انہوں نے یہ ورڈنگ پوری انہوں نے ریکارڈ کی. ابو داؤد ریکارڈڈ اٹ, بٹ ان ہز نریشن جریر said, I heard the messenger of Allah saying, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ما من رجل یکون فی قوم یعملوا فیہم بالمعاصی یقدرون ان یغیروا علیہ فلا یغیروا الا اصابہم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا. There is no one who resides among people committing evil among them, کہ لوگوں کے اندر جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, and they do not stop him, اور پھر دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کو روک نہیں رہے, though they are able to do so, جبکہ وہ یہ کر سکتے ہیں کام روکنے کا لیکن نہیں کرتے. but Allah will punish them all before they die, ان سب کو اللہ عذاب دے گا ان کی موت سے پہلے. ابن ماجہ also recorded this حدیث, اور یہ ابن ماجہ میں بھی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.